السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بڑا ہی نفع بخش ہے، اور اسی میں اللہ پاک نے کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بطور تبرک آیت ربی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو محبوب آپ کہہ دیجئے فاتبعونی کہ تم پہلے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ جب تم میری پیروی کرو گے تو اس پیروی میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے، اتنی خوبیاں رکھا ہے کہ یہی پیروی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلا دے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ رسول کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویوں میں بہت ہی مشہور و معروف راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والوں میں بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں، اور یہ 5 ہی حقوق محصور نہیں ہے، بس یہی 5 نہیں ہیں، بہت سے حقوق ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر، لیکن اس حدیث پاک میں یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیان فرمائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں، طبیب ہیں، جہاں جتنی کی ضرورت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتنے ہی بیان فرمایا، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہاں کتنے سے کام چل جائے گا، یہاں کتنوں کی ضرورت ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ مومن پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، کہ مسلمان کسی مسلمان کو اگر سلام کرے السلام علیکم،
ہاتھ پاؤں اور ٹینگڑی نہ ہلائے، چونکہ اپنے اپنے اسٹائل میں سلام کرنے لگے ہیں لوگ۔ رسول اللہ کی پیروی میں فائدہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ نے نفس کی پیروی کا حکم نہیں دیا معاذ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی پیروی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ نفس کی پیروی نقصان دہ ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہایت ہی نفع بخش ہے۔ تو رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی مسلم کسی مسلمان کو، یاد رکھیے گا مسلمان کو، منافق کو نہیں، منافق کو نہیں۔ منافق کا حال تو یہ ہے، رب قدیر و جبار ایک جگہ فرماتا قرآن پاک میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے نا، منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی جنازے میں مت شریک ہو، یہ رب نے فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہی کہ بھئی اختلاف کر رہے ہیں، جی آج کل چلا ہے یہ سب، ایک ٹرینڈ جو ہے، ایک روایت چلی ہے کہ جب سب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کاہے اختلاف ہے؟ میرے بھائی اختلاف تو کلمہ پڑھنے والوں میں نا، کلمہ پڑھ کے جو اندر کچھ اور رکھا ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، وہ خارجی منافق۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، رافضی، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے وہ، چونکہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ سب کے سب مصطفیٰ کی عطا سے ہیں، اور ہمارا ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی محبت کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، صحابہ کے بھی ادب و احترام کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کا حکم عطا فرمایا، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ ہم مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہے نا، یہی متوسط راستہ ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ ان کی جنازے میں نہیں شریک ہونا، یہ رب نے فرمایا۔ تو جب مسلمان سلام کرے تو سلام بہت ہی بہترین مشغلہ ہے، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا بہترین مسالہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سلام کا حکم عطا فرمایا، جہاں سلام کی فضیلت اور سلام میں جو کمالات اللہ کے رسول نے رکھے وہ بیان فرمایا، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بھی عطا فرمایا، سلام کے الفاظ بھی عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں سلام کرنا ہے، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو السلام علیکم، سلام کرے تو جواب دینا ہے وعلیکم السلام۔ میرے بھائی ایک لفظ ہے نا، ہر لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور جب تک لفظ صحیح سے نہ پڑھا جائے، لفظ صحیح سے ادا نہ کیا جائے، تب تک وہ لفظ معنی نہیں دیتا ہے۔ یہ سچ ہے نا، تب تک وہ لفظ معنی نہیں دیتا ہے، تو ہمیں وہ لفظ پڑھنا سیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم، جواب ملے گا وعلیکم السلام۔ ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وعیادۃ المریض، کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ان کی خبر پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، ان کی عیادت کرنا، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جو مسلمانوں پر حقوق ہے۔ تیسرا اتباع الجنائز، اور جب وہ انتقال کر جائیں، وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو ان کے جنازے میں شریک ہونا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ آج اسی پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی، نماز جنازہ، ایک دم دھیان رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو مسلمان پر ہے۔ انتقال کر جائیں اگر، تو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ میرے دوست، مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھنا
بڑی فضیلت کا حامل ہے، بہت فضیلت کا حامل ہے، بڑا کمال ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی تدفین ہو گئی، یعنی وہ دفنا دیے گئے، یہ دونوں عمل، ایک نماز جنازہ پھر ساتھ ساتھ گیا یہاں تک کہ اس کی تدفین ہوگی، یہ دوسرا عمل، یہ عمل کا دوسرا حصہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 2 قیرات ثواب کا حقدار ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہ یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے سمجھا کیا قیرات؟ جب صحابہ نہ سمجھے تو ہم کیسے سمجھیں گے جب تک کہ ہم اہل علم سے جان نہ لیں۔ جی 2 قیرات ثواب ملے گا اسے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل قیرات، قیرات کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیرات احد پہاڑ جیسے ہے، یعنی جو کسی مومن کے جنازے کی نماز پڑھے گا پھر ساتھ ساتھ دفنانے میں شریک ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جیسے 2 پہاڑوں کے برابر وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ، مومن زندہ ہے تب بھی دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، اور دنیا سے چلے گئے تب بھی دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، انہی کے صدقے مل رہا ہے نا۔ یہ 2 قیرات ثواب جو مل رہے ہیں کن کے صدقے؟ جو مومن دنیا سے چل بسے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور محبت دل میں رکھنے والا جو دنیا سے گیا ہے۔ مومن کی زندگی بڑی بابرکت زندگی ہوا کرتی ہے۔ میرے دوست، جب اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا کمال ہے، تو اس کے کچھ اصول و ضابطے تو ہوں گے نا؟ جی اس کے اصول و ضابطے ہیں جسے ہمیں جاننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا تو وہ برکتیں ملیں گی۔ اگر اس کے اصول کی ہم رعایت نہیں کریں گے، اس کے قواعد و ضوابط کی اگر ہم رعایت نہیں کریں گے، تو اس عمل میں جو برکتیں ہیں، اس عمل میں جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے حقدار ہم نہیں ہوں گے، وہ خوبیاں ہمارے کھاتے میں نہیں آئیں گی، ہمارے رجسٹر میں وہ خوبیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ تو آئیے نماز جنازے کے تعلق سے تھوڑی گفتگو ہو اور شوق پیدا کرے، چونکہ آج ہمیں کچھ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو نماز جنازہ جس میں بڑی برکتیں ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوا، اور اچھا فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ان کی موت کی خبر پہنچی، ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر پڑھ لیا تو سبھوں سے حکم ساقط ہو گیا، یعنی گر گیا، حکم دور ہو گیا۔ جہاں تک خبر پہنچی ہے کسی نے نہیں پڑھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، کتنی برکتیں ہیں پڑھنے میں۔ نماز جنازہ اس کے 2 فرائض ہیں جسے جاننا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کی کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ ایک قیام، یعنی کھڑا ہو کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، نماز جنازے کی جو برکتیں ملنی تھیں ان برکتوں سے محروم رہیں گے۔ دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں۔ یہ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، 4 تکبیریں اور قیام، یعنی کھڑا ہو کر کے پڑھنا اگر عذر شرعی نہ ہو۔ ایسی نماز جنازہ میں 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ جس کا ادا کرنا شروع کر دیے تو ادا کرنا ضروری ہے، جب تک یہ ادا نہیں کریں گے تب تک جو نماز جنازہ کی برکتیں جو 2 قیرات کم سے کم رسول پاک نے رکھا ہے وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو نماز جنازہ میں 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک ثنا، پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ نماز جنازہ میں
فرض ہے، دیگر نمازوں میں شرط ہے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا یہاں سنت مؤکدہ ہے۔ دیگر نمازوں میں سنت ہے، صرف سنت، یہاں سنت مؤکدہ یعنی تاکید ہے، پڑھنا ہی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت، بالغ بالغہ کے لیے، مرد و عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا سے جانے والا یا جانے والی بالغ، نابالغ اور نابالغہ ہو، یعنی بچہ ہو جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بچی ہے ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی ثنا یاد ہے، کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائے میت یاد ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کیجیے اپنی زندگی میں۔ کسی نے 50 جنازہ پڑھی ہوگی، کسی نے 100 کو کاندھا دیا ہوگا، کئی ایک تو 100 سے بھی آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ اب باری اپنی ہے۔ میرے بھائی، کتنے نماز جنازے میں آپ نے دعائے میت پڑھی ہے جو سنت مؤکدہ ہے؟ میرے بھائی، سنت مؤکدہ ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی ڈائری میں، اپنے کھاتہ میں، اپنی کاپی میں، اپنے رجسٹر میں یہ سارے اعمال درج کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے یہ اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی ڈائری، رب تبارک و تعالیٰ کے کھاتہ اور کاپی میں بھی مندرج ہوتا ہے کیا؟ ہم نے اس پہ کبھی غور کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے کھاتہ میں مندرج ہونے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے کھاتہ میں درج ہونے کے لیے، لکھا جانے کے لیے اس کے اصول پر عمل کرنا ضروری ہے نا۔ جب تک اس کے اصول و ضوابط کی ہم رعایت نہیں کریں گے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جب تک ان اصول و ضوابط پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، تب تک رب تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں ہمارا وہ عمل نہیں لکھا جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے۔ ایسے ہی نماز جنازہ میں شرائط ہے، اور نماز جنازہ میں شرائط دو طرح سے، ایک مصلی کے متعلق اور دوسری میت کے متعلق۔ مصلی یعنی نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے ایک شرط ہے، اور دوسری شرط میت کے متعلق جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کے متعلق۔ تو مصلی کے متعلق جو نماز جنازہ کی شرطیں ہیں، تو جو مطلق نماز میں، جو دیگر نماز میں 6 شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں نا نماز میں نا جی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، یہ چاروں شرطیں ہیں، اور 2 شرائط وقت اور تکبیر تحریمہ، وقت اور تکبیر تحریمہ۔ تو دیگر نمازوں میں وقت شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے وقت شرط نہیں ہے۔ جب جنازہ تیار ہو جائے پڑھ لیا جائے، یہاں تک کہ مکروہ وقت میں اگر جنازے کی تیاری ہو گئی ہے تو پھر وقت صحیح کا انتظار نہ کیا جائے، اسی وقت مکروہ میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ تکبیر تحریمہ دیگر نمازوں کے لیے شرط ہے، اور نماز جنازہ کے لیے فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ یہ ہوا مصلی کے متعلق نماز جنازہ کی شرائط۔ اور میت کے متعلق نماز جنازہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا، یہ ہے۔ دوسرا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، بدن بھی پاک ہو اور کفن بھی پاک ہو جی۔ تیسرا، جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر، یعنی پوری باڈی ہو یا باڈی کا زیادہ تر حصہ ہو، یا اگر آدھا یا آدھا سے کم ہے تو سر کے ساتھ ہونا چاہیے، تو نماز جنازہ ہوگی۔ جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پہ لدا ہو تو نماز نہ ہوگی، یعنی اگر بہت اونچی جگہ پہ اگر ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جنازہ مصلی کے آگے قبلہ کو ہونا،
نماز پڑھنے والوں کے سامنے قبلہ کی طرف جنازے کا ہونا یعنی میت کا ہونا۔ چھٹا کہ میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپا ہونا فرض ہے چھپا ہو، میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ تو مرد کا چھپانا ناف سے لے کر گھٹنا تک یہ حصہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کسی کو دکھانا، کسی کا دیکھنا یہ حرام ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ جو باہر نہاتے ہیں اور کچھیا پہن کر کے نہاتے ہیں، گمچھا پہن کر کے بھی نہاتے اگر، تو جب صابن شریف ملتے ہیں نا تو پورا کھول کر کے مکمل جی بڑھیا سے رگڑتے ہیں۔ انتظار کریں، وقت کریں، دین نہ سیکھیں، مرنے کا انتظار کریں، تب سمجھ میں آئے گا دین کیا چیز ہے۔ دین نے تہذیب سکھایا، انسانیت سکھایا نا، وہ سیکھنا نہیں چاہتے نا۔ تو مرد کا ناف سے لے کر گھٹنا تک یہ حصہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کا پورا حصہ وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر، دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت یہ حصہ چھوڑ کر، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت چھوڑ کر، یہ بدن کا پورا حصہ عورت کے لیے عورت ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ فرماتے ہیں میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے اسے چھپانا۔ میت امام کے محاذی ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی، امام کے سامنے ہو، اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ یعنی کئی ایک میت اگر رکھی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ لائن سے بالکل ایک دم امام کے سامنے ہی ہو، کئی ایک ہے اگر تو آگے پیچھے بھی اگر ہو، لیکن کسی ایک کا، ایک کے جسم کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت کئی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ پڑھایا نا تو نے دو ایک مرتبہ 3 جنازے تھی اتفاقاً، تو ایک ہی مرتبہ پڑھایا تو بولے کہ یہ تو ایک ہی تو ہوا، 2 تو ہوا ہی نہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 جنازے تھی، دونوں کی نماز ہو گئی، کچھ جاہلوں نے، گنواروں نے نہیں مانا، پھر وہی نماز دوبارہ جا کے پڑھایا ہے۔ یہ یہاں کی بات ہے یہ، جبکہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہے۔ لیکن ہر دھرم گنواروں کو کون سمجھائے؟ یہ کوششیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ دین سے قریب ہو جائیں، دین جانیں، اور دین سیکھنا اور دین کا علم حاصل کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی دولت ہے دین کی سمجھ، دین کی جانکاری اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، چونکہ تمام بھلائیوں کی بنیاد علم مصطفیٰ ہے، تمام بھلائیوں اور خیر کی جڑ، اصل، بنیاد علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ ہے، دین کو جاننا ہے، وہ جاننا ہوگا ہمیں اور آپ کو۔ تو یہ شرائط ہوئے، یہ فرائض ہوئے مصلی اور میت کے حوالے سے۔ تو جیسا بتایا کہ 2 فرائض ہیں، 3 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور سبوں نے تقریباً اپنا اپنا جائزہ لے لیا ہے۔ ٹٹولا ہوگا آپ نے کہ اب تک اتنے جو نماز جنازہ ہم پڑھے اور خوب گردن اونچی کر کے جو بول کے آ رہے ہیں، ارے گئے تھے وہاں سمدھی کے ہاں گئے تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، کہاں مٹیا برج، کہاں کھدر پور، کہاں راجہ بازار، ادھر والے بھی آتے ہیں تو کہاں گئے تھے، ٹیٹا گڑھ گئے تھے، بیرک پور گئے تھے، اور دعائے میت یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کا ثنا یاد نہیں ہے، اور اپنے کھاتا میں لکھ لیے کہ ہم جنازہ پڑھ کے آ گئے۔ کب اب اصلاح کیجیے گا اس کی؟ کب کہ اپنے اندر درستگی پیدا کیجیے گا؟ ان کمیوں کو دور کرنے کا کچھ راستہ ہے کہ نہیں ہے راستہ؟ بھئی سارا کام کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، سب کام کے لیے آپ کے پاس سمجھ ہے، دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دین یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بہانہ یہاں چل جاتا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں چلے گا میرے بھائی۔
نہیں چلے گا یہ بہانہ، اس لیے آؤ دین سیکھو، دین کے قریب ہو جاؤ۔ میں نے اسی لیے آج اس ٹاپک کو، اس موضوع کو لیا ہے کہ میں نے آپ کے اس خادم نے آپ کے لیے ایک انتظام کیا ہے آج۔ وہ انتظام یہ ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ میں نے اس کو چھپوایا ہے، ترتیب دیا ہے، سبھی لے کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ، یہاں سے سبھی لے کے جائیں گے۔ اور آج کا 15واں، یعنی یہ جمعہ ہے نا، بیچ میں ایک جمعہ، پھر اس کے بعد جو جمعہ ہے، آج کا 15واں ہوا جی، آج کے 15ویں پروگرام ہونا ہے آپ لوگوں کو لے کر کے۔ جمعہ کا دن ہوگا آج کے 15واں، عشاء کے بعد صرف 11 بجے تک پروگرام میں تقریر کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی امام نہیں کرے گا، آپ سبوں کو دعائیں سنانی ہے۔ وہ پیپر لے لیجئے گا، آج سے کوشش کرنا ہے، 15 دن کا یعنی 14 دن کا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے، چھوٹے بڑے سب کسی کو یاد کر کے انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں آپ سبوں کو سنانا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں سبوں کو سنانا ہے۔ جس کو کم پڑھنے آتا ہے تو جس کو بہتر پڑھنے آتا ہے ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں نے عزم کر رکھا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں 2 وقت ظہر اور عشاء، یہ دونوں وقت میں سلام پھیرنے کے بعد الحمدللہ وہ پیپر لے کے میں کھڑا ہوں گا، آپ سبھی نماز میں شرکت کریں گے، شریک ہوں گے، وہ پیپر ساتھ لے کے آئیں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد پیپر کھولیں گے، میں پڑھوں گا، ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے۔ سوچئے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وہ بھی مسلمان، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر 10 12 دن 15 دن محنت کرے تو اتنا بہتر یاد ہو جائے گا کہ وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ العزیز پروگرام ہونا ہے آج کے 15واں کو، سب کو آنا ہے، باضابطہ کاپی میں نام لکھا جائے گا، اور جو بہتر طریقے سے سنائیں گے انشاءاللہ العزیز انہیں انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ بالخصوص میں عمر دراز لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی کاپی میں 70 100 جنازہ پڑھ کے آئے ہیں بنا دعائے میت کے، 100 جنازے پڑھے ہیں، دعائے میت نہیں یاد ہے، 100 جنازے پڑھے ہیں، ثنا نماز جنازہ کی یاد نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج کے 15ویں کو آپ سبوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سبوں کو دعائیں یاد کر انشاءاللہ العزیز سنانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، اور صحیح طریقے سے آج کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس طریقے سے پڑھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں رکھی انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ پیپر تقسیم ہوگا، سبھی لیں گے، حفاظت سے اسے رکھیے گا، پاکیزہ کلمات ہیں۔ اور ظہر اور عشاء یہ دونوں وقت انشاءاللہ العزیز سلام پھیرنے کے بعد میں خود پڑھوں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ گھر میں چلتے پھرتے آپ جب اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مومن کوشش کرے گا اور کامیاب نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ نیت میں پاکیزی ہونی چاہیے، نیت میں صداقت ہونی چاہیے، نیت میں سچائی ہونی چاہیے، برکتیں دینے والا پروردگار عالم ہے الحمدللہ۔ تو آپ انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں گے۔ آج کی 15ویں تاریخ کون سی میں دیکھا نہیں، وہ بھول رہا ہوں میں۔ بہرحال آج جمعہ ہے، اس کے بعد پھر جمعہ ہوگا، اس جمعہ کے بعد والا جمعہ، چونکہ 6 دن 7 دن دیا جائے گا تو پھر تو ماتھا اتھا ہلانے لگیے گا، اس لیے 14 دن کا آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، 14 دن۔ اور یہ پیغام صرف یہیں تک نہیں رہے گا، یہ الحمدللہ کھردہ بھی پہنچے گا، اپنے علاقے کے تمام مساجد تک وہ پیپر پہنچے گا، ہر جگہ کے ہمارے وہ اہل ایمان بھائی، مسلم بھائی تیاری کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ سب کے سب یہاں پہنچیں گے، پروگرام یہی ہوگا، اور جو بہتر طریقے سے یاد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ انعام تو پائے گا ہی، یہاں بھی وہ انعام سے نوازے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ جی۔ اب تک جو گھوٹالہ کیے ہیں نا، جو گھپلا کیے ہیں اب تک، ہے نا، اللہ کے واسطے اس کمی کو دور کرنے کی نیک کوشش کیجیے، موقع ہے آج۔ اسی لیے آپ کے اس نکمہ خادم نے، آپ کے اس کم علم خادم نے آپ کی بہتری کے لیے یہ قدم بڑھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام بزرگ، ہمارے تمام بچے
علاقے کے سبھی اہل ایمان انشاءاللہ العزیز اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین۔